Hi, my name is Faryal Arif. I'm the project lead for this design and craft residency. The name of this project is called Hand, co-creating spindle craft. We have chosen the northern areas of Pakistan to execute our work and residency project. Here at Bارہ village, we are working with a community craft center under the supervision of Mr. Sajjad Hussain. We are looking at two type of crafts over here. Number one is basketry, second is weaving. Both of these crafts are indigenous to this region and have been highly practiced in past and have been depleting in the present. ہمارے ریزیڈنٹس پورے پاکستان سے تھے، جن میں سے کوئٹہ، لاہور اور کراچی سے نمائندگی تھی. ہمارے جو آرٹیزنز ہیں اور ہمارے جو ریزیڈنٹس ہیں دونوں نے مل کے انکیوبیٹ کیا ہے فار 15 days اور وہاں پہ بیٹھ کے پرابلم سالونگ کی ہے ود ریلیٹڈ ٹو دیئر کرافٹ. اور اس کے علاوہ کوئی جو بھی چیلنجز ان کو ڈیزائن کے حوالے سے، پروڈکٹ کے حوالے سے، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ورکشاپس انٹروڈیوس کرائی ہیں، نئے اسکلز انٹروڈیوس کرائے ہیں. اور ہمارا جو تھیم تھا، اوور آرچنگ تھیم اس ریزیڈنسی کا، وہ کو کریشن تھا کہ ڈیزائنر اور آرٹیسنز دونوں مل کے ایک پروڈکٹ کو کریٹ کریں گے، یعنی کو اونرشپ ہوگی اور پارٹنرشپ ہوگی. اس سے جو ہے برابری کی سطح پہ دونوں کی ایک نمائندگی ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو ڈیزائن اینڈ آرٹ اینڈ کرافٹ پروڈکٹس. اس ریزیڈنسی کا دوسرا پہلو جو تھا وہ بزنس ڈیولپمنٹ تھی کہ پروڈکٹ جو آرٹیزن اور ڈیزائنر نے کو کریٹ کی ہے اس کو ہم مارکیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور وہ کن مارکیٹس کے لیے جو ہے وہ بہترین ہو سکتی ہے. ایک اور پہلو جو ہے وہ اس ایگزیبیشن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اربن اور رورل کو کنیکٹ کیا ہے کہ جو یہاں پر آرٹیزنز ہیں وہ ریموٹ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں، ان کا ایکسیس مین مارکیٹس میں نہیں ہے، کنزیومرس کے ساتھ نہیں ہے، کسٹمرس کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کا کام کس طریقے سے مین مارکیٹس میں لے کے جایا جا سکے. 15 دن کی یہ ایکسرسائز تھی جس کا آخری دن جو ہے وہ ہم نے ایک پاپ اپ ایگزیبیشن پلان کی ہے جس میں وی ہیو انوائٹیڈ پیپل فرام ڈفرینٹ واک آف لائف. لوکل کمیونٹی ہے یہاں پر، ہمارے پاس کھپلو اور اسکردو کی گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اسکول کے اور کالجز کے بچے ہیں جو آئیں گے اور ایگزیبیشن کو ہوپ فلی سراہیں گے. یہاں پر ہم لوگ لوکل آڈینسز کو کام دکھا رہے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے کہ ہم وہ جو لوکل آرٹیزنس کے ساتھ کام کیا ہے وہ لوکل کمیونٹی تک بھی پہنچے. کہ ہمارے ڈیزائنرز نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس کے اندر کیا ایسی چیزیں انٹروڈیوس کی جا سکتی ہیں کہ وہ ریلیونٹ بن جائے نئی مارکیٹ کے لیے اور نیو آڈینسز کے لیے، نیو بائرس کے لیے. سو وی ہیو سین اوور ہیئر دیر آر سو مینی ٹورسٹ کمنگ ان لوکل اینڈ انٹرنیشنل اینڈ دے وڈ لو ٹو کیری اسمال souvenirs, some remembering things that are easy to carry, gift products. So we have introduced many interventions with basketry as well. اینڈ وی ہوپ دیٹ ہماری جو لوکل آڈینس ہے وہ بھی اس سے دیکھ کے کچھ سیکھے اور ہمارے جو میکرز ہیں، جو ہمارے آرٹیزنز ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو کولیبریشن ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو. السلام علیکم. دس از فاطمہ حسین اینڈ آئی ایم ڈائریکٹر لاجورد. Lajwarth is an organization that has been working at the intersection of art, architecture and culture over the last approximately 2 decades. We've primarily worked in mountainous regions and we work with communities to preserve their local heritage, their vernacular architecture, their local practices, etc. So within this project, Lajwarth has been providing technical assistance, curatorial assistance,
and conceptual assistance to the project. And in my capacity, I have worked with the designers and the artisans to map the the craft practice of the region. So we worked in Bارہ before. We worked with the local artisans. We trained them to uplift their craft. We worked in two different models. So we worked by giving them trainings, and then we brought in a master trainer to train them within their facility. And this is sort of a third iteration in which we brought designers from Karachi, Lahore, Quetta, and we brought them to work alongside the artisans in their facility. To this sort of method, I gave a workshop on the practices of making along with Dr. Zahra Hussain. And within this, we sort of understood what the world of craft looks like, or what the material world of craft looks like. And how does, so it does not really, you cannot just, it's not easy to just link material to the object. There's a wider world around it in which there are practices involved, in which there are communal conversations involved, in which there are tacit knowledge involved that you can't really see when you talk about the craft practice. So then when this was mapped, then we sort of devised what the co-creation method would look like. And where in this process of craft practice would the designer intervene and co-produce with the craft person. So we've seen many different versions of this co-creation practice in the works of the designers and the artisans, and a very beautiful sort of body of work has come out of this. And we see that the artisan has sort of emerged out of this residency, learning a few new techniques, learning how to negotiate with the material in a slightly different way, and in some instances they've also sort of devised or revised their method of making in order to make it more efficient or more sort of less time consuming. Hello, my name is Yawar Khan Durrani. I am from Kota Du Muzaffargarh, and I'm currently working as a fashion designer and teaching assistant. So my work focuses on experimenting with the material willow, which is a locally found material that is used to make baskets. I've been working with the local artisans, teaching them new techniques about weaving, basket weaving, and how to basically explore the materiality of the plant that is available as a raw material. So the process started with grading the willow based on color and size, cleaning the willow, working on different ways of treating the willow, such as stripping, which is removal of the bark from the willow to create a white willow, how we could use the willow to make baskets of different shapes and forms and scale, because currently they're producing baskets that are traditional, and the artisan was interested in learning how to make contemporary baskets. So we're exploring ways of creating baskets using rocks as a mold, and also helping the artisans learn new techniques. So the artisan that I'm working with is Leila, and she's a basket weaver. We're both working on different basket making techniques. Given the fact that we're working in a location that is very remote and limited in resources, it was a challenge to come up with problem solving techniques and using materials that were already available. Also, the time duration that we were working for was quite short, and it was really a challenge to fit everything in the 2 weeks that we spent here. I am Raja Khavar. I'm from Karachi. I work as an architect with a firm in Karachi. The project that I'm a part of is called Handspun. The reason why I applied for this residency was because it was, from the get-go, it was very clear about what they wanted to do. So I think the idea of co-creating is something that not a lot of people are experimenting with right now, because it's either, the roles are very defined. When we're working here with these artisans, our roles were very intermingled. They were it also was very experimental in the fact that we were able to learn from them. We were also able to create ourselves as well. It was not restricted to just designing, or let's say like our roles weren't limited to anything at all. We were also able to do extensive research. Like, for example, we did a market research as well. So there were modules where we were able to understand the economy of craft and the value of craft as well.
in the current context of things. So I feel that taking that back home is something that is very important, because we can also implement it in different ways, in different times within our practice as well. So I feel that it's helped. Hello everyone, I am Nusrat Batul from Quetta, Balochistan, a graduate of National College of Arts, and it has been around 2 to 3 years that I have been working with handmade craft, and I work as a designer and co-creator with communities in Bارہ village. So usually when we search for ideas, we look into futuristic ideas, but I try to look back to the square one where things were more simple, more organic and natural, and the aim was, or the goal was, to sustain that idea. So it was an amazing chance here to work with the communities who work with natural materials, and we actually started our idea from square one, and we developed those squares into board games, and we will further explore it through natural processes. So working with communities gives you a sense of nature, you know, a sense of empathy, a sense of community when you work with them. It's an interchange of the language that they have, not just the language they speak, the culture that they bring, the craft that they have, the techniques that we can learn from, and the history that comes along with that, and as well as how you can see yourself through those processes and developing and having a new perspective in a very ancient setting. That's something new that you explore, and that gives you a vision that it's always better to be sustainable, natural, simple and organic. Hello, my name is Bakhtavar Jameel. I recently graduated from the National College of Arts in Lahore. My experience working with this community has been a very refreshing experience. The artisans that I have been co-creating with are Fatima, Bano and Arif Sahab. They have a very natural way of working with crafts. Their practices are very much linked to their lifestyles and their ways of living, and hence I have been able to learn a lot from just by being there with them and learning more from them than I would hope to have learned anywhere else. The process of yarn making is a very time-taking process. It requires a lot of patience. Through this project, I managed to create a variety of yarns which I had never practiced before during my education. And in my professional life, I will say this, that I managed to learn and explore the variety of organic materials that are available in our communities, especially in our country. As part of my personal life, I will say this, that I have learned to be patient with the process. I have learned to really take my time in the process and to learn from communities more rather than doing everything by yourself. As someone who has never traveled this far north before, I found it to be a challenge to adjust in this landscape, especially with the harsh weather conditions as well. But so far my experience has been fulfilling, because this community has been extremely hospitable that I did not expect previously. I am Bushra Jameel. I'm a textile designer. I am from Lahore. People are losing the interest in their own unique opportunities, unique material, unique textures, unique techniques that they have to offer. So it's interesting when you combine with people, such people who are almost losing hope, and you're able to produce something very exciting. So my idea was to get inspired by this beautiful region of Khaplu. There was a sort of a friction or an awe, or rather a frightening experience when you look at the mountains, when you look at the geography. But with time I felt that I am getting inspired by it. This craft center is run by Sajjad Saab. So he has been kind enough to share his space that he has, and the most humble I find is the openness he and the people who are running this whole system had with the kind of material. So they have been very open, they have been very kind-hearted towards sharing the material, the facilities, and people in cities, they really need to understand that while working with the purest of the material, whether it is a wool from a lamb, or it is from a sheep, or a goat, or yak, or maybe even a rabbit hair, and not everyone gets to
experiment with them. Assalamu alaikum. My name is Fatma Rahu. I'm from Karachi. So my artisan is Sakina. She's very creative and talented person. I decided to work on something which would give her freedom to express her artistic impression through the craft of weaving. So before imposing my vision to her inspiration, I wanted to see first what is her take on the nature and how she absorbs things from her cultural landscape. So I started with inspiration. I asked her to make few drawings from her cultural landscape, and the next day she came up with beautiful drawings of the trees and mountains and leaves and flowers. And then we both modified her drawings into a woven structure through the weave structures, and we make the color swatches, and we make different forms of her inspiration and translate into the weave structures. Okay, so the language gap was a big challenge for me. When you work with the artisan, the tools and the language of craft become a medium you communicate with. میرا نام سجاد حسین ہے. میں ضلع گانچے بارہ بالا یونین کنسول سے تعلق رکھتا ہوں. اس پروجیکٹ میں ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم یہاں 8-10-15 دستکار کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں. ہم ان کو دیکھتا ہوں, اور ساتھ ہی گھروں میں جو اسپینر ہے دھاگا بنانے والا, ان کو دیکھتا ہوں. اس سے پروجیکٹ کے آنے کے بعد کافی ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں. ہم جو چیزوں سے ناآشنا تھے, جیسے پرائزنگ کا تعین کرنے سے, لوگوں کے رویے سے, نئی مارکیٹ سے, نئی کون سے علاقوں کو کون سے مال چاہیں اس کی ضرورتوں سے لے کے مختلف اور پورا ہی ورکشاپ ہمارے لیے بہت سبق آموز تھی. السلام علیکم, میرا نام لیلا ہے. میں ٹوکریں بنانے کا کام کرتی ہوں. میں نے بہت ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا سیکھا, جیسے کہ رنگنا, پودوں کی کھال اتارنا, موڈ بورڈ بنانا, چوکوٹ باسکٹ بنانا, پتھروں پہ ٹرائی کرنا, اس طرح کے بہت سارے مختلف آئیڈیاز, بہت کچھ سیکھا میں نے اس میں. جی, میرا نام فرمان علی ہے. باسکٹ ویونگ کا کام میرا شعبہ ہے. جی, میرا کردار اس جگہ پہ آرٹیزن کا ہے. جی, بیسکلی میں 10-15 سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں باسکٹ ویونگ کا. جو یہ میرے والد صاحب بھی کرتے تھے, دادا بھی کرتے تھے, اور میرے بھائی لوگ بھی کر رہے ہیں. ہاں جی, اس پروجیکٹ میں جو ہے نا وہ مختلف ڈیزائنز مجھے سیکھنے کو مل رہے ہیں, نئے چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. جی, جس سے مجھے کافی معلومات حاصل ہو رہی ہے اور کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے. جی, ہم اس میں مزید اس کام کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. جی, ویونگ کے نئے طریقے اور سامنے لائیں گے. جی, وہ میڈم سے پوچھ کے, اور انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. جی, میرا نام بانو ہے. اس پروجیکٹ میں نے وول کا کام کرتی ہوں. میں دھاگا بناتی ہوں, اس لیے یہاں آتا ہوں. اتنا دور سے پیدل آتی ہوں. اس سے پہلے زمانے سے مجھے پتہ ہے, ہمارے ماؤں نے دھاگا بناتا ہے, وول کا کام کرتا ہے بہت, اس لیے میں یہاں آتی ہوں. پہلے والے کام ختم ہوا ہے کیونکہ ہمارے ماؤں مر گیا ہے, نانی بھی مر گیا ہے, اس لیے یہ کام چھوڑ دیا ہے ہم نے سب نے. ابھی دوبارہ شروع ہوا ہے, اب لوگوں کی مہربانی سے انشاءاللہ سب کام یہیں سے کرے گا. Pangatan biamet pada tu sangatan karpo di project po pinu ko mas baktuare sar mo pangatan la dino oho karpo nak porkim jukse mix bese dekana skutpap chas do katan zindagi besumet pada katan mo sudal sap sat pada sa oho mix beser yapin de ho mo se thawata juksana de dabal bese tota juksat do lahmo gashe wachde khubsurat راغ رال فنا سانگان بال مال زندگی کیم فهمت پده سانگان دو راغ رال فنا سان بال پر کیم زکاله توتا است دلی هموساس. میرا نام عارف حسین ہے. میرا تعلق ضلع گانچ ہے.
پراپر خپلوس محلہ ہنڈلی سے تعلق رکھتا ہوں. دیکھو جی یہ اچھا اردو میں گھڑی کو بلتی میں تھاکشا بولتے ہیں, فریم کو تھاکشا آل آور. تو اس میں مختلف اس کے اوزار ہے. اس کو کانگی کو ہم سمنگ کہتے ہیں بلتی میں, جبکہ یہ ہیڈلنگ ہے, ہیڈلنگ والا یہ اس کو ہم چھمک کہتے ہیں, چھمک. اور اس کے سے بننے والے اچھا چادر کو ہم کر بولتے ہیں. یہ میرا نام غلام ہے, غلام مہدی, کوارڈو بلتستان کوارڈو ہے. اچھا یہ تھرے ہے نا, یہ بستی تھرے ہے. یہ میرا آپ کا کام ہے, یہ 15 سال کا ہے, پہلے 15 سال کا ہے. یہ دوسرا ہے, یہ پہلا کام ہے. آپ کا مہربانی, شکریہ. اچھا اگلا سال میں یہ قالین بنائے گا. اچھا چھوٹا چھڑا بنائے گا, گلین بنائے گا. اچھا چھوٹا والا بڑا والا چھڑا بنائے گا. اچھا چھوٹا والا چھڑا بنائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ربابہ ہے اور ہم یہاں 6 عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور بڑے بیگس اور چھوٹے بیگس, ٹوپیز, بلتی ٹوپی, چترالی اور یہی سب بناتے تھے اسی سال 6 سالوں میں. اس پروجیکٹ کا نام ہینڈ اسپن ہے, اور اس میں ڈیزائنر اور ہم آرٹیزنس مل کے ڈیزائن سیکھ رہے ہیں, مل کے کام کر رہے ہیں. یہ میتا ہمارے میں نگا خپلو بارہ پائی نہیں گوپا نگایا دی بارن کھالن مالن لو سالک چودو فین دگن دیر گم نگا کھارو تھا فین کھارو لو غا تھا فین دوسرے نانی نے بھالا دیگا دی نایا ڈیزائن بھی آن سے دی. ہنر اعتماد پیشہ. السلام علیکم. میرا نام سکینہ ہے, میں برا پائن سے ہوں. میں پہلے میں شال سکھاتی تھی, ابھی میں ڈیزائن سیکھ رہی ہوں. میں لوم پہ کام کرتی ہوں. میں آرٹیزن ہوں. فاطمہ میں میری ڈیزائنر ہے. ہم کھاتی پہ اچھا مل کے نیا کام سیکھ رہے ہیں. میں لوم پہ کام کرتے سب میری تعریف کرتی ہے. اچھا فاطمہ لوگ اور فریال میم لوگ سب بھی میری تعریف کرتی ہے. اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. جدت, اچھا حوصلہ افزائی, اچھا سیکھنا. السلام علیکم. میرا نام یاسمین ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان کے ایک نواحی گاؤں سرمو سے ہے. میں ایز اے ویور 2012 سے کام کر رہی ہوں. پہلے ہم کام کرتے تھے لیکن بیسک سے نہیں کرتے تھے. بیسک یعنی کہ کلر ڈائنگ, نیچرل کلر ڈائنگ ہم نے سیکھی, اور اس کے علاوہ 2 پیڈل 2 اور 4 پہ ہم کام کرتے تھے. 6 اور 8 پہ ہم نے مختلف ڈیزائننگ سیکھی. تو اس طرح ہم اپنے کام میں بہتری لا سکتے ہیں ان کو مزید ڈیزائننگ کے ذریعے یا کلرز کے ذریعے. میں اس پروجیکٹ میں اپنے ڈیزائنر سے مل کے گراف پہ ڈیزائن بنا کے اس کو کپڑے پہ کیسے کرتے ہیں اور میں یہ سیکھ رہی ہوں. کام کو سیکھنے کے بعد میرے پروجیکٹ پہ ابھی جو اثر انداز ہوگی وہ بہت اچھے ڈیزائننگ والے کپڑے ہم بنا سکیں گے اور کپڑے میں بہتری لا سکتے ہیں. I'm David Crump. I'm with Culprit, and I've been really excited to be part of this project here, working with partner organisation Largeford, doing the hand-spun artist residency. So one aspect of the project is the creative element of creating new work, but a really important part is what are we going to do with that new work once it's developed. And so I've come out here this week to see what the artists and the artisans have been able to produce, which is fantastic, and to work with them to think about their business plan and how they're going to take these products to market. So it's been great to see how the artists have brought their skills, knowledge and experience to the artisans here. And I've seen a coming together of traditional skills brought through in centuries of making, but that combined with new artistic creative thinking. And I've seen product developed that would be new to the artisans here and of immense value to the community in terms of creating product that others will buy. I've not been to this area before, and I've loved what I've learned from starting in Skardu and then through to Kaplu and here in Barrow Village. Hard to convey just how fantastic an area it is. The people are so generous and welcoming. The landscape is both brutal and spectacular and beautiful. I can't wait to come back, and I can't wait to bring other people back here to see. What I love about this project is it really has
demonstrated what projects should be about. It's brought the outside influence of the artists, but it's coupled that in a collaborative way with the artisans who bring the local expertise and knowledge and traditional skills. And what I've really seen here is how those two groups have worked together collaboratively and collectively and are producing something that really surprised me in terms of the success of what they've achieved over a really short period of time, a week and a half, but also the kind of deep foundations they're laying for future benefit of the artisans and of the community, and also the artists themselves will take away huge benefits from this. So it's a really good example of how to do a really great project like this.